کچھ دن پہلے یہاں پہ کرائم کے حوالے سے ہم نے ایک میٹنگ کی جس میں جناب RPO بابر سرفراز الپا تشریف لائے، اور اس میں انہوں نے ہمیں یہ کہا شیخوپورہ چیمبر آف کامرس کو کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم یہاں آپ کے پاس ہی خدمت مرکز بنا دیتے ہیں، اور اس خدمت مرکز کا ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ آپ کریکٹر سرٹیفکیٹ یہاں سے دے سکیں گے، آپ پولیس رپورٹنگ یہاں پہ کر سکیں گے، آپ پولیس کے کنسرن جو بھی لائسنس ڈرائیونگ لائسنس ہے ایکسپائری ہے اس کو یہاں سے مینیج کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نادرا کے ساتھ بھی آپ اپنا ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں، اور اس میں ہم بھی مددگار ہوں گے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے امپلائیز کی ویریفیکیشنز بھی کریں تاکہ آپ کسی ایسے کرمنل کو جاب نہ دیں جو ایک ریکارڈ یافتہ ہو، اور اس کو ٹائملی انفارم کریں پولیس کو تاکہ وہ پولیس اس کے خلاف کارروائی کرے۔ تو یہ بہت ساری اچھی چیزیں ہیں، اور ہم نے تو پہلے بھی فیڈریشن میں بھی یہ مطالبہ رکھا ہے کہ جو گورنمنٹ اور DGTO صاحب کے پاس بھی رکھا ہے اور پرائم منسٹر صاحب کے سامنے بھی رکھا ہے کہ جو فیسلٹی کسی ایک چیمبر کے پاس ہے وہی فیسلٹی دوسرے چیمبر آف کامرس کے پاس ہونی چاہیے۔ IT کا ایک لنک ہی ہے نا سر، وہ دے دیں تو ڈاٹا آپ سینٹرلائز بے شک کر دیں، ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ ایک لنک کے تھرو ان کو، تاکہ لوگوں کو ٹریول نہ کرنا پڑے، فضول جا کے کھڑا نہ ہونا پڑے، وقت ضائع نہ ہو۔ تو جو ایک چیمبر کے پاس فیسلٹی ہے، اگر اس کا سائز چھوٹا ہے یا وہاں پہ کمپلینٹ کا ریٹ کم ہے، تو شاید آپ ہفتے میں ایک دفعہ آپ کا آفیسر آ جائے، ہفتے میں 2 دفعہ آ جائے، جہاں پہ زیادہ ضرورت ہے وہاں ہفتے میں 8 دن آ جائے، لیکن وہ ساری فیسلٹیز دینی چاہیے تاکہ ہر علاقہ اپنے اپنے طور پہ ڈیولپ کر سکے۔ آپ کو جیسے کہ یاد ہوگا کہ تمام چیمبر آف کامرس جو ہیں آج ٹیکنیکلی ڈسٹرکٹ چیمبرز ہیں، جو ڈسٹرکٹ باؤنڈریز ہیں اس کے اندر چیمبر آف کامرس کی ایکسیس ہے۔ اگر لاہور چیمبر کو دیکھیں گے تو لاہور ڈسٹرکٹ کے اندر ہے وہ، اگر شیخوپورہ کو دیکھیں گے شیخوپورہ ننکانہ صاحب 2 ڈسٹرکٹ کے اندر ہے، کیونکہ وہاں پہ بزنس کمیونٹی کم ہے، جو ہی زیادہ ہوگی وہاں بھی چیمبر بن جائے گا۔ اسی طرح جو اپنا اسلام آباد چیمبر ہے وہ اسلام آباد ڈسٹرکٹ کے اندر ہے، جو پنڈی چیمبر ہے وہ پنڈی ڈسٹرکٹ کے اندر ہے، جو کراچی چیمبر ہے وہ کراچی ڈسٹرکٹ کے اندر ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ مل کے اپنے علاقوں کو بہتر بنائیں، اور دیکھیں میں تو انویسٹمنٹ کر کے خوش بھی ہوں گا، رو بھی رہا ہوں گا، کبھی مجھے اچھے حالات مل رہے ہوں گے، کبھی مجھے برے مل رہے ہوں گے، کیونکہ ہماری گورنمنٹیں SRO بیسڈ ہوتی ہیں، یوٹیلیٹیز گورنمنٹ کنٹرول کرتی ہے، جو انرجی کے جتنے بھی فیولز ہیں دوسری چیزیں وہ گورنمنٹ کے اپنے ریٹس ہیں، کول کیسے آنا ہے نہیں آنا ہے۔ پاکستان میں ہمیں ایک بات کو یاد رکھنا پڑے گا کہ ہم نیشنلائزڈ اکانومی میں، یہاں ہر چیز کو 36% شاید لوگوں کے پاس کاروبار کی اپرچونٹیز ہیں، باقی ریسٹ آف 64% اور 66% گورنمنٹ کے ہی انڈر کنٹرول ہیں اور گورنمنٹ کے ہی ہاتھ میں ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ وہ جگہ بنائیں جہاں پہ لوگوں کو فیسیلیٹیشن ہو سکے، اور لوگ بجائے کنفلکٹ میں جا کے یا کسی فیئر کے وجہ سے انویسٹمنٹ نہ کریں، وہ کھل کے انویسٹمنٹ کریں کہ یہ ادارہ میرے لیے بیٹھا ہوا ہے جو مجھے ان چیزوں سے راستہ دے گا اور مجھے یہاں پہ پرابلم نہیں آئیں گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو بھی چیریٹی سمجھیں، اور یہ سمجھیں کہ لوگ جب اپنے خود کمانے کھانے اور خرچ کرنے کے قابل ہوں گے تو وہ بھی اچھے انسان ہوں گے، نہ کہ ہم صرف لوگوں کو بیماروں کی مدد کرتے رہیں اور ان کے لیے سپورٹس کے گراؤنڈ نہ بنائیں، ان کے لیے ریکریشن کا انتظام نہ کریں، تو ذہنی مریض ہی پیدا کریں گے۔ تو پھر آپ کتنے لوگوں کو علاج معالجہ اور روٹی دے سکیں گے؟ سستی روٹی دینے کی بجائے بہتر کام اور کوالٹی کا کام کرنے کے قابل بنائیں، لوگوں کو ہیلدی اور صحت مند کریں۔ یہی ہمارا مشن ہونا چاہیے کہ ہر آدمی خود کمائے، خود خرچ کرے اور ملک کی اکانومی کا سائز بڑا کرے۔